الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 57 صفحہ نمبر 9 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ان کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے. آج اللہ پاک 7ویں انعام کا ذکر فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کن کی اولاد ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل مسکن، اصل گھر وہ مصر تھا اور شام تھا. اور مصر کیسے آئے تھے کسی کو پتہ ہے؟ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ شام سے مصر آ گئے، پھر مصر کے بادشاہ بن گئے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اور سب کے سب ٹوٹل کتنے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے؟ 12 بیٹے. 11 بیٹے اور ایک یوسف علیہ السلام، تو ٹوٹل 12 بیٹے ہو گئے. تو 12 بیٹے یہ سب کے سب مصر شفٹ ہو گئے. وہاں پر ان کی اولاد پھلی بڑی، پھر ان میں پیغمبر آئے، پھر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اور مصر پر موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کی حکومت تھی. فرعون نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا. پھر وہ درمیان میں بحر قلزم آیا، بحر قلزم سے اللہ نے پار کروایا، فرعون کو باہر میں دریا میں غرق کروایا. تو اس کے بعد اللہ نے کتاب بھی دی، ہدایت بھی دی. یہ سارا واقعہ کل گزر چکا ہے. اللہ نے فرمایا، حکم دیا کہ جاؤ اور تم اب واپس ملک شام چلے جاؤ، اپنے مسکن واپس چلے جاؤ. اور وہاں پر کن لوگوں کی حکومت تھی؟ عمالقہ. عمالقہ ایک قوم تھی جو کافر قوم تھی، بدماش ٹائپ قوم تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. جب دیکھا وہ قریب ہوئے اور پتہ چلا کہ یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت زور والے ہیں، ان کے پاس اسلحہ سب کچھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو ڈر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ انت وربک فقاتلا، کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، آپ جانو اور آپ کا رب جانے، تم دونوں جا کے ان سے لڑو، پھر ہمیں راستہ صاف ہو تو ہم چلے جائیں گے. تو یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی. یہ بات سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عجیب سا امتحان وہ لے آئے. وہ یہ کہ مصر کے قریب، شام کے قریب ایک علاقہ تھا جس کو وادی تیہ کہتے ہیں. تو یہ سب کے سب جتنے بھی تھے، کہتے ہیں 6 لاکھ تک تھے یا جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب وہ 10 میل کے علاقے میں پھنس گئے. تو وہ صبح کو سفر کرتے اور شام تک سفر کرتے کرتے جب تھک جاتے، سو جاتے، رات صبح پھر اٹھتے تو دیکھتے تو اسی جگہ پھر سے کھڑے ہوتے. پھر اگلے دن سفر کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ موسیٰ آپ ہمیں کہاں لے کر آئے ہو؟
یہاں تو نہ پانی کا کچھ انتظام ہے، نہ کھانے کا کچھ انتظام ہے، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے شکایت کی۔ جب دن کے وقت دھوپ نے ستایا تو یہ موسیٰ ہر بات کی شکایت کرتے ہیں، اے موسیٰ یہ دیکھیں دھوپ ہے، کیا کریں گے؟ یہاں پر تو گھر بھی نہیں ہے ہمارے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم پر یہ مصیبت ہے، یہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے اوپر یہ انعام کیا کہ میں ایک ابر لے کر آیا، ایک بادل لے کر آیا کہ وہ تمہارے اوپر سایہ بھی کیے ہوئے تھا اور موسم بھی اس نے ٹھنڈا کر لیا۔ تو جیسے چھت کی طرح میں نے ابر بادل آپ کے اوپر اس طرح ہی رکھا۔ یہ ایک انعام، کھانے پینے کو کچھ نہیں تو اللہ پاک نے من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے؟ یہ جب صبح اٹھتے تو درخت کے پتوں پر ایک عجیب قسم کی، آپ حلوہ کہہ لیں یا کچھ ترنجبین اس کو کہتے ہیں، جو برف کی مانند وہ پتوں کے اوپر گرتا، اس طرح شبنم ہوتا ہے تو اس کے پتوں کے اوپر گرتا اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ اور علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، فجر کے نکلنے کے وقت سے لے کر سورج کے نکلنے کے وقت تک اس دوران وہ اترتا رہتا۔ تو ان کو حکم تھا کہ اس دن کے لیے جتنا بھی آپ کو چاہیے وہ اسی وقت لے لو، سنبھال لو۔ تو ایک کھانے کا یہ انتظام ہوا۔ دوسرا سلوہ بٹھیر، تو بڑے بٹھیر آیا کرتے تھے بہت زیادہ، اور ان کے قریب اڑتے نہ تھے تو وہ اس طرح پکڑ کے اپنے لیے پکا لیتے تھے۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ کسی بٹھیر کو پکڑ کر وہ دیکھتے کہ اس میں گوشت نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیتے، دوسرے کو پکڑ لیتے، جب وہ تھوڑا سا فربا ہو جاتا وہ پھر سے واپس آ جاتا اللہ کے حکم سے، تو پھر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا کہ چلو مجھے کھاؤ۔ مزے ہو گئے ان کے، بٹھیر مل رہا ہے اور من مل رہا ہے جو کہ حلوہ ہے، اوپر سے بادل ہیں۔ اگلے سے پھر سے اعتراض کیا کہ دیکھیں اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ ایک دن کے لیے یہ جو من ہے یا سلوہ ہے یہ ایک دن کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہو، زیادہ نہیں۔ مطلب اگر پتوں کے اوپر زیادہ آپ کو لگ رہا ہے تو اتنا ہی لو جتنے ایک دن کی ضرورت ہے آپ کی۔ تو وہ کیا کرتے، وہ زیادہ لے لیتے اگلے دن کے لیے بھی، تو ایک دن تک وہ خراب نہ ہوتا، اور ایک دن گزر کر جتنا زیادہ ان نے وہ اپنے پاس جمع کیا ہوتا تو وہ سب کے سب خراب ہو جاتا۔ ہاں ایک دن ایسا ہے جمعے کے دن کہ آپ 2 دن کے لیے رکھ سکتے ہو، کیونکہ ان کی عبادت کا دن تھا، کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن۔ یہودیوں کے عبادت کا دن ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کے عبادت کا دن اتوار ہیں، اور ہمارا تو سب کے سب دن عبادت کے ہیں لیکن جمعہ ہمارے لیے خاص کیا گیا ہے۔ تو ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا، تو انہیں بتایا جاتا کہ چلو کل آپ مصروف ہوں گے عبادت میں اور کوئی مشغولیت نہیں چاہیے، تو چلو کل کے دن کے لیے آپ اگر کچھ رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، نہیں تو اور اجازت نہیں۔ یہ کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ اب وہ تھا صحرا، اب وہاں پر نہ کپڑے بنانے کا کوئی انتظام تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو بچہ پیدا ہوتا، کپڑے جو پہنتا اس کے لیے، تو وہ بچہ بڑا ہوتا تو کپڑے بھی اس کے ساتھ بڑے ہوتے، اور نہ کپڑے میلے ہوتے، نہ پٹتے، نہ کچھ ہوتا، بالکل صاف ستھرے رہتے۔ اللہ کی قدرت۔ تو اس جنجال سے بھی فارغ۔ پانی کا انتظام، اب یہاں پانی کیا ہوگا؟ اے موسیٰ ذرا پانی بھی اللہ سے مانگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، جو دعا کرتے اللہ دے دیتے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی نے سب سے بہترین دعا کی ہے کسی دوسرے انسان کے لیے یا بھائی کے لیے یا رشتہ دار کے لیے تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ کس طرح؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی، اللہ نے حکم دیا کہ جا کر فرعون کو دعوت دو۔ اس نے کہا یا اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے، میں صحیح طرح بول نہیں سکتا، آپ ایسا کرو میرا بھائی ہے ہارون اور وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، وہ صحیح بول سکتا ہے، یا اللہ اسے بھی میرے ساتھ پیغمبر بنا دو۔
اب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام پیغمبر بن گئے۔ دنیا میں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہارون علیہ السلام ان کے بھائی وہ پیغمبر بن گئے۔ تو یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک پتھر ہے اس پہ لاٹھی مارو، اپنی عصا مارو اس کے اوپر۔ اس پتھر کے متعلق بہت ساری تحقیق کی ہے علماء کرام نے کہ وہ 4 مربع ٹائپ پتھر تھا، تو جس طرح عصا مارا تو ہر طرف سے 3 چشمے نکلنے شروع ہوئے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12، تو ہر بیٹے کی اولاد الگ قبیلہ کہلائی، تو اللہ نے 12 چشمے نکالے کہ ہر قبیلے کا الگ چشمہ ہو، الگ پانی کا انتظام ہو۔ تو یہ اللہ نے ان کے اوپر انعام فرمایا، تو وہ پانی وہاں سے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ نے کہا، یہ بار بار یاد کرواتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی نعمتیں میں نے کی تو اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے کیا دیا۔ ذرا ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 57۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، المن والسلوى من اور سلوى۔ اس طرح میں نے بتایا من وہ تو رنجبین کو کہتے ہیں، سلوى وہ بٹیر ہیں۔ کلو من طیبات، کلو کھاؤ تم سب، من طیبات ان پاکیزہ رزق سے، ما رزقناکم جو رزق ہم نے دیا تمہیں، یہ پاکیزہ رزق ہم نے دیا، اس میں سے کھاتے رہو۔ وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہمارے اوپر یا نہیں بگاڑا ہمارا کچھ، اللہ فرماتا ہے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ انفسہم اپنے اوپر، یظلمون ظلم کرتے رہے، اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ آگے ایک اور یہ تھنگ آگے، یہ آگے انشاءاللہ کل کے سبق یا آئندہ سبق میں بھی آئے گا تفصیلی واقعہ، لیکن صرف یہ اس کے متعلق ہے۔ اللہ نے حکم دیا، یہ لوگ تنگ آ گئے کہ ہمیں یہ من اور سلوہ تو روزانہ کھاتے ہیں، تو دل بھر گیا ہمارا، ہمیں تو من بقلہا وقثائہا، ہمیں تو وہ چاہیے، کیا کہتے ہیں، پیاز چاہیے، گندم چاہیے، روٹی چاہیے، لہسن چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ اگر نہیں پسند تو چلو، یہ سامنے بیت المقدس قریب تھا، وہاں چلے جاؤ۔ تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اسی وادی تیہ میں فوت ہو گئے۔ یہاں پر یہ لوگ 40 سال رہے، 40 سال، اور اسی طرح چلتے، صبح چلتے شام تک نہیں پہنچ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام آئے پیغمبر۔ تو یوشع علیہ السلام نے ان عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کیا اور اس جگہ کو فتح کیا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ اب آپ لوگ فاتح ہو، آگے اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے تم عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اگرچہ تم لوگ فاتح ہو، عاجزی کے ساتھ داخل ہو، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ سر جھکا کے جاؤ جب آپ شہر کے دروازے سے داخل ہوتے ہو، تو عملی طور پہ یہ دکھاؤ، اور قولی آپ زبان سے بھی کہتے رہو کہ حطۃ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، حطۃ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم اپنی معافی طلب کرتے ہیں تجھ سے۔ تو یہ 2 کام کرو، تو یہ شہر تمہارا ہے اب آگے، تو اس کو داخل ہوتے وقت یہ 2 کام کرو۔ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ لوگ تکبر کے انداز میں داخل ہوئے، ایک تو جھک کے داخل نہیں ہوئے، دوسرا زبان سے بھی شرارت کی، اور حطۃ کی جگہ کہا حنطۃ۔ حطۃ کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ ہم سے جھڑ دے، گناہ معاف کر دے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ حنطۃ، یا اللہ ہمیں تو گندم چاہیے، یا پھر کہتے ہیں حبۃ فی شعیرۃ، ہمیں تو گندم چاہیے اس کے پھل میں۔ تو ان کی نظر ادھر اپنے گندم پہ تھی، تو یہ ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ پھر عذاب بھیج دیا، کیا عذاب بھیجا وہ پھر آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ترجمہ دیکھیے،
وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کیجئے اس وقت کو قلنا جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ تم سب هذه القرية اس شہر میں فکلوا پس کھاؤ منہا اس میں سے حیث شئتم جہاں سے چاہو رغدن جی بھر کر وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدن اس حالت میں کہ تمہارے سر جھکے ہوئے ہو جھکے سر داخل ہو عاجزی کے ساتھ داخل ہو وقولوا اور کہو تم سب حطۃ کہ یا اللہ مغفرت فرما ہماری بخش دے گناہ ہمارے تو ہم کیا کریں گے نغفر لکم خطایاکم بخش دیں گے ہم تمہارے خطایاکم گناہ تمہارے بخش دیں گے ہم تمہیں تمہارے گناہ وسنزید المحسنین اور نیکوکاروں کو اور بھی زیادہ دیں گے کیا زیادہ دیں گے دنیا کی نعمتیں بھی زیادہ دیں گے اندر جا کر اور فتوحات دیں گے اور آخرت میں بھی صرف گناہ نہیں بخشیں گے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے اور زیادہ آخرت میں اپنی رضا دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تو ان لوگوں نے کیا کیا فبدل الذین پس تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولا اس بات کو اس قول کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہنے کو یعنی حطۃ کی جگہ کیا کہنے لگے حنطۃ کہ اللہ ہمیں گندم چاہیے غیر الذی سوائے غیر اس کے قیل لہم جو کہا گیا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ یہ کہو ان کی جگہ وہ کچھ اور کہنے لگے تو اللہ نے فرمایا فانزلنا پس نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا یہ ظلم عظیم کیا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہم نے کیا نازل کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون بسبب اس ان کے فسق کرنے کے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا عذاب نازل کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر طاعون ایک وبا آئی اور اس وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان میں مر گئے تو طاعون آئی طاعون کیا کہتے ہیں آج کل بھی طاعون ہی کہتے ہیں اردو تو طاعون ان کے اوپر یہ اللہ نے عذاب کے طور پر نازل فرمایا بہت سارے عذاب آئے تھے آگے پھر اسی کا تذکرہ ہے اگلی آیت میں یہ جو وادی تیہ میں تھے اور پانی کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ موسیٰ ہمیں پانی دو ہمیں پانی چاہیے تو اللہ نے 12 چشمے نکالے اور وہ چشمے بھی ایسے کہ جتنا پانی انہیں چاہیے ہوتا اتنا پانی نکلتا پھر آگے پانی رک جاتا یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ چشمے بہتے جاتے اور ان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جائیں ایسا بھی نہیں تھا اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی تو عصا اٹھا کے مارتے پانی نکلنا شروع ہو جاتا جب ضرورت نہ ہوتی تو پھر مارتے وہ بند ہو جاتا پانی اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر سے پانی کے چشمے اللہ نے نکالے ایک تھا ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ پتھر سے پانی نہیں نکالا پتھر سے پانی نکلنا پھر بھی انڈرسٹوڈ ہے یہ پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے جگہ جگہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک جگہ پر پانی کی ضرورت پیش آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی کی ضرورت تو آپ نے فرمایا اچھا تو وہ برتن جو تھا پانی کا وہ لے آئے آپ علیہ السلام نے ان میں اپنی انگلیاں مبارک رکھ دی اور انگلیوں کے پوروں سے پانی نکلنا شروع ہوا یہاں تک کہ جتنا لشکر تھا جتنے لوگ تھے ان سب کی ضرورت پوری ہوئی ان سب نے پانی پی لیا اور پھر اپنے انگلیاں اٹھائے تو انگلیوں سے پانی نکلنا زیادہ بڑا معجزہ ہے یا پتھر سے پانی کا نکلنا انگلیوں سے کہیں دیکھا نہیں آپ نے انگلیوں سے پانی نہیں نکل سکتا تو معجزہ اللہ نے ہمارے نبی کو اس سے بھی بڑھ کر دیا اور بنی اسرائیل سے ہمارے صحابہ اور ہماری امت بہت بڑھ کر ہے فضیلت والی ہے کیوں بنی اسرائیل کو رزق کی ضرورت ہوئی تو اللہ کے رسول سے مانگا موسیٰ علیہ السلام سے مانگتے رہے تو اللہ نے من و سلوہ بھیج دیا پھر اس میں ناشکری کی پھر اور مانگتے رہے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے صحابہ کرام کو جب ضرورت پڑی آپ علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے ایک اور طریقے سے اللہ نے معجزے کا اظہار فرمایا کہ ان سب کو کہتے کہ آپ سب اپنا اپنا جو حصہ ہے وہ جمع کرو اور جس کے پاس 2 کھجور تھے وہ لا کے رکھ دیے جس کے پاس
4 کھجور تھے وہ لا کے رکھ دیے، جس کے پاس کچھ اور تھا، گندم تھا، جو کچھ تھا کھانے پینے کا وہ لا کے رکھ دیا، اس کے اوپر چادر ڈال دی اور سب کو کہا لیتے رہو، تو سب کے سب ان کے پیٹ بھی بھر جاتا، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی، وہ چیز ختم نہ ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ مشہور ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا، تو ایک غزوہ خندق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سب خندق کھود رہے ہیں اور سب کو سخت بھوک لگی ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو صحابی گھر جاتے ہیں، بیوی سے کہتا ہے کچھ ہے گھر میں، مجھے لگ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بھوک سے ہے، کیونکہ ایک صحابی آئے، آپ ایسا وہ پیٹ سے جو ہے نا وہ کپڑا ہٹایا اور دیکھا یا رسول اللہ دیکھو بھوک نے اتنا ستایا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں نے ایک پتھر باندھ دیا ہے تاکہ میری کمر سیدھی رہے اور میں کام کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے جو کپڑا ہٹایا وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نے کہا میری تو بھوک کی یہ حالت ہے کہ ایک پتھر سے بھی میرا گزارا نہیں ہو رہا، پھر بھی لگے رہے۔ تو صحابی گھر گئے، چھوٹی سی بکری تھی وہ ذبح کی اور آگے سے چپکے سے آپ علیہ السلام کے کان مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی اور آپ اپنے ساتھ 2-4 بندے کو لے آئے تو آپ کی دعوت کی ہے میں نے، تو میرے گھر تشریف لائے کھانا کھانا۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے اعلان کیا ارے سب آ جاؤ فلاں کے ہاں تمہاری دعوت ہے۔ ہو گیا پریشان، کھانا تو 4-5 بندوں کا ہے، 8 بندوں کا ہے، اور یہ تو 300-400 آدمی ہے، کیا کریں گے؟ جا کے بیوی سے بولی۔ آپ علیہ السلام جب چلے گئے تو انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس برتن میں کھانا پکایا ہے تو اس سے ڈھکن نہیں ہٹانا، میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ آپ علیہ السلام دیتے رہے، اسی طرح سب جمع ہوئے، 10 آدمی آتے کھانا ڈالتے، وہ کھا کے چلے جاتے، پھر 10 آدمی آتے کھانا ڈالتے، وہ کھا کے پیٹ بھر کے کھاتے چلے جاتے، پھر آتے سب کے سب انہوں نے کھانا کھایا، آخر میں آپ علیہ السلام نے خود تناول فرمایا، پھر دیکھا تو ہانڈی میں اتنا ہی کھانا بچا تھا جتنا انہوں نے پکایا تھا۔ یہ معجزہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طرح کے معجزے اللہ نے ظاہر فرمائے، لیکن صحابہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے مستقل بندوبست کرا دو، ہمیں بھی ایسی چیزیں کھلا دو، کیونکہ صحابہ جانتے تھے، وہ تھے شکر گزار، وہ تھے صحیح معنوں میں اللہ والے، اور بنی اسرائیل ٹھہرے ناشکرے، ہر بات پہ اللہ کی ناشکری۔ تو اس پانی والا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ادھر ذکر کرتا ہے اس آیت میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو، ترجمہ دیکھیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو، اسْتَسْقَىٰ جب پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پس کہا ہم نے، اضرب بعصاک الحجر، اضرب ماریے آپ، بعصاک اپنی عصا کے ذریعے، اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر کو مارو اپنی عصا سے، فانفجرت پس پھوٹ پڑا، منہ یا پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، 12 عیناً چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علما تحقیق جان لیا، کل اناس ہر بندے نے یا تمام لوگوں نے، ہر قبیلے نے، مشربہم اپنے پانی کی جگہ کو، اپنی گھاٹ کو جان لیا سب نے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے؟ ایک سے بھی کام چلتا، لیکن وہ آپس میں ایسا نہ ہو کہ آپس میں پھر پانی کی وجہ سے لڑ پڑے، پھر وہ تو تیار تھے لڑنے کے لیے، آپس میں کافر کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپس میں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے تو فساد، اللہ نے ان سے بھی بچا لیا، یہ بھی اللہ نے ان کے اوپر انعام فرمایا۔ اور فرمایا آگے، کلو کھاؤ ان اللہ کی نعمتوں سے، من اور سلوہ سے، واشربو اور پیو اس پانی سے، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد زمین پر مت پھیلاؤ، فساد مت برپا کرو۔ تو یہ آگے اور بھی نعمتیں بنی اسرائیل کے متعلق ان کا ذکر آئے گا، تو یہ ان میں بنی اسرائیل میں اور ہماری اس امت میں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ فرق تھا۔ یہ ترجمہ دیکھیے دوبارہ، وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، الغمام
بادل کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم تمہارے اوپر المن والسلوى من اور سلوى، کلو کھاؤ تم سب من طیبات ان پاکیزہ رزق سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر یا نہیں بگاڑا ہمارا کچھ، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے اوپر یظلمون ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو قل اس وقت کو قلنا جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ تم سب هذه القریۃ اس شہر میں، فکلوا پس کھاؤ منہا اس شہر سے، حیث شئتم جہاں سے چاہو، رغدن جی بھر کر، وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سر جھکاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، وقولوا اور کہو تم سب حطۃ بخش دیجئے ہمیں یا گناہ معاف کر دیجئے ہمارے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم گناہ تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین وسنزید اور عنقریب زیادہ دے دیں گے المحسنین نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دے دیں گے۔ میں نے کہا دنیا میں نعمتیں زیادہ دیں گے اور آخرت میں صرف عفو کے علاوہ درجات بھی بلند کر دیں گے۔ فبدل الذین پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم غیر اس بات سے جن کو کہا گیا تھا، جو بات کہی گئی تھی کہنے کو اس سے غیر ایک اور بات انہوں نے اپنی طرف سے بنائی۔ فانزلنا پس نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا بسبب ان کے کہ تھے وہ، یفسقون فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور یاد کرو اس وقت کو، استسقا جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، فقلنا پس کہا ہم نے، اضرب مارو بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر اس پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، 12 عیناً چشمے، قد علما تحقیق جان لیا، کل اناس ہر قبیلے نے، مشربہم پانی پینے کی جگہ کو اپنی یا اپنے گھاٹ کو جان لیا، کلو واشربو کھاؤ تم سب، واشربو اور پیو تم سب، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور مت پھیلاؤ زمین پر فساد، اور مت ہو زمین پر فساد پھیلانے والوں میں سے۔